الحمد للہ جل وعلا صلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفیٰ نبیہ المجتبیٰ وامین علی وحی السماء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو گھر والیاں، ایک حضرت ہاجرہ نہیں یا ہاجرہ بھی نہیں، ہاجرہ یا ہاجرہ ایسا نہیں ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ یہ لفظ بفتح الجیم ہے وسکون الراء ہے، یعنی جیم کے زبر کے ساتھ ہے اور را کے سکون کے ساتھ ہے۔ ہاجر، کیا بھائی؟ ہاجر رضی اللہ عنہا۔ جتنے بھی یہ قاعدہ آپ یاد رکھیں گے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو نبی نہیں بنایا، عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا بھائی۔ ایک تو اللہ نے نبی نہیں بنایا کس کو؟ عورتوں میں اللہ نے کوئی نبی نہیں بنایا۔ نبی سارے کے سارے مرد تھے۔ ما ارسلنا قبلک الا رجالا، حضرت آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے وہ سارے کے سارے مرد تھے۔ ایک تو مرد ہے اور ایک عورت ہے، اور جنات بھی آ گئے بیچ میں، اور پھر فرشتے بھی آ گئے۔ تو مرد اور عورت یہ تو دو جو جوڑا چیزیں ہیں نا بھائی۔ ہر چیز اللہ نے جوڑا بنائی ہے نا، مذکر مؤنث، نباتات، جمادات، یہ پودے، درخت، ان میں بھی اللہ نے جوڑا بنایا۔ تو مرد، عورت، سب چیز جوڑا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ انسان بھی یہ جو ہر انسان یہ جوڑا ہے نا، یعنی دو چیزیں ہیں، دو چیزوں سے مل کر بنا ہے انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ ایک تو ہے روح اور ایک ہے جسم۔ روح اور جسم دونوں سے مل کر بنائی۔ اس میں سے اگر آپ ایک چیز کو نکال دیں گے تو دوسری خود بخود بیکار ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک تو روح ہے اور ایک جسم ہے۔ تو روح کو اگر جسم سے نکال دو گے تو پھر تو جسم بیکار ہو جائے گا، جسم پھر بیکار ہو جائے گا۔ تو جوڑا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ انسان کو اللہ نے مٹی سے تخلیق کیا، آدم کو مٹی سے بنایا، اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا۔ ابلیس عزازیل بھی جن تھا، شیطان، یہ شیطان جنات میں سے، کان من الجن، 16ویں پارے یا 15ویں پارے میں کان من الجن، یہ ابلیس عزازیل جن تھا۔ ففسق عن امر ربی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور حکم عدولی کی۔ جنات آگ سے پیدا ہوئے
اور انسان مٹی سے، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی کی طرف دوبارہ لوٹایا جائے گا تمہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر ایک اور دفعہ بھی تمہیں مٹی سے ہی نکالا جائے گا، یعنی حشر کی طرف دوڑایا جائے گا۔ جب قبر پر مٹی ڈالتے ہیں تو 3 دفعہ ڈالیں گے۔ پہلی دفعہ میں کہیں گے منہا خلقناکم، اور دوسری دفعہ جب ڈالیں گے مٹھی بھر کر وفیہا نعیدکم، اور تیسری دفعہ جب ڈالیں گے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ 3 دفعہ آپ نے کرنا ہے ایسے۔ اللہ نے جنات آگ سے پیدا کیے اور انسان مٹی سے پیدا کیے، اور فرشتے اللہ نے نور سے پیدا کیے، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا ہو گئے۔ اس لیے فرشتے تکتے نہیں ہیں، سوتے نہیں ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے۔ فرشتوں کو جو کام دیا جائے وہ اس کام کو پوری ذمہ داری انہماک کے ساتھ پورا کرتے ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ بل عباد مکرمون، بہت معزز لوگ ہیں وہ، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ انسان تو بننا یہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے، لیکن انسان بننے میں محنت کرنی پڑتی ہے، بغیر محنت کے انسان نہیں بنا۔ اس لیے آپ کے یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ جو آدمی ہے، آدمی آدم سے آدمی، یہ آدمی تو سب بن سکتے ہیں، آدمی بننا مشکل نہیں ہے، انسان بننا مشکل ہے، کیونکہ انسان بننے میں تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، مشقت اٹھانی پڑے گی، تکلیف اٹھانی پڑے گی، تب جا کر کے آپ انسان بن جائیں گے۔ اور جب آپ انسان بن گئے تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے، اخلاق آ جائیں گے، کردار آ جائیں گے، اچھے اعمال آ جائیں گے، فرما بردار بن جائیں گے، مطیع بن جائیں گے، عبادات اور طاعات کو بجا لانے والے بن جائیں گے، معاصی اور گناہوں سے اجتناب کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ تب جا کر کے ہوگا جب آپ محنت اور مشقت کو جھیل لیں گے اور تکلیف برداشت کریں گے، تب جا کر کے اس کا فائدہ ہوگا اور آپ کو اس کا پھل ملے گا۔ بقدر الکد تکتسب المعالی، امام شافعی فرماتا ہے کہ مشقت اور محنت کے بقدر لوگوں کو مقامات اور مراتب ملتے ہیں، بلندیاں ملتی ہیں، عہدے ملتے ہیں، منصب ملتے ہیں۔ ومن طلب العلا سحر اللیالی، اور جو بلند و بالا مقامات حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ راتوں کو جاگا کرے، رومی ہو، غزالی ہو، عطار ہو کہ رازی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحر گاہی۔ اقبال نے بھی کہا ہے کہ یہ مولانا روم اور غزالی اور رازی اور عطار، یہ جتنے بھی بڑے اکابرین امت گزرے ہیں اور مصلح قوم گزرے ہیں اور بڑے لوگ بن گئے ہیں، یہ تو اس میں ان کی محنت اور ان کی جد و جہد اور عمل پہ ہم کا بڑا مضبوط عمل دخل ہے، اسی وجہ سے یہ بڑے انسان بن گئے اور کامیاب انسان بن گئے۔ محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الیس للانسان الا ما سعی، انسان کو اس کی محنت اور اس کی سعی اور جد و جہد کے بقدر ہم اس کا صلہ دیں گے، جس قدر وہ محنت کرے گا اس کو اسی قدر صلہ ملے گا۔ بقدر الکد تکتسب المعالی، ومن طلب العلا سحر اللیالی، ومن رام العلا من غیر کد، اور جو بغیر مشقت اور محنت کے
خواہش رکھتا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا اور مقامات اور مراتب حاصل کر لوں گا اور منصب پر فائز ہو جاؤں گا، حضرت کہتے ہیں اضاع العمر فی طلب المحالی، یہ ایک ناممکن چیز کے حصول کی کوشش میں لگا ہوا ہے اور وہ چیز اس کو کبھی بھی نہیں ملے گی، اس لیے کہ یہ تو محنت اور مشقت نہیں کر رہا ہے، جب محنت اور مشقت نہیں کر رہا ہے تو اس کو یہ چیز نہیں ملے گی بھائی، یہ اس کی صرف خام خیالی ہے اور صرف خواب ہو سکتا ہے اس کا کہ مجھے بلند و بالا مقام مل جائے گا بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، بغیر تکلیف اٹھائے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، سنت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے کہ آپ اپنے ہاتھ پاؤں نہ ملائے، نہ ہلائے اور آپ کہے کہ مجھے بلند و بالا مقامات حاصل ہو جائے، ایسا تو بالکل نہیں ہو سکتا اور ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوقات تو پیدا کیے لیکن جنات میں سے اللہ نے نبی نہیں بنایا، جنات میں بھی کوئی نبی نہیں ہوا اور عورت میں بھی کوئی نبی نہیں ہوا، اور فرشتوں میں بھی اللہ نے نبی نہیں بنائے، اس لیے کہ فرشتوں کا کام تو آسمان پر ہے یا چند مخصوص ذمہ داریاں ان کے حوالے مخصوص فرشتوں کو دی گئی ہے، اور وہ تو معزز لوگ ہیں اور وہ زمین پر بسنے والے نہیں ہیں، ان کی رہائش تو زمین پر نہیں ہے، اور زمین پر تو انسانوں کی رہائش ہے جو اللہ نے جن کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، لہٰذا جب انسانوں کی رہائش ہے زمین پر اور انسان بستے ہیں، رہتے ہیں، تو اس کے لیے جو پیغمبر آئے گا اور جو نبی اور رسول آئے گا وہ بھی انسانوں میں سے ہی ہوگا، تاکہ انسان کو دیکھ کر مانوس ہو جاتا ہے، تھوڑی سی بات چیت ہو گئی تو بس انسان کو دیکھ کر مانوس ہو جائے گا، اجنبیت ختم ہو جائے گی، لیکن اگر بس انسان رہیں اور فرشتے آ گئے تو پھر تو لوگ ڈر جائیں گے، جب لوگ ڈریں گے تو ان کے قریب کیسے آئیں گے، جب قریب نہیں آئیں گے تو دین کیسے سیکھیں گے، اللہ کا تعارف کیسے ہوگا، اور جب اللہ کا تعارف نہیں ہوگا، دین نہیں ہوگا، تو پھر آخرت کی کامیابی کیسے ملے گی، لوگ مسلمان کیسے ہوں گے، اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کیسے آئے گا، اور انبیاء اکرام علیہم الصلوات والتسلیمات پر ایمان لوگ کیسے لائیں گے، اور احکامات خداوندی کو زندگیوں میں کیسے لائیں گے، فرشتوں سے تو ڈر جائیں گے لوگ، اس لیے کہ فرشتے تو اور مخلوق ہے اور انسان اور مخلوق ہے، انسان کو مٹی سے بنایا، فرشتوں کو نور سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو نبی نہیں بنایا، عورت میں کچھ کمی کوتاہی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کے اندر کمی ہے، اور اسی کمی کی وجہ سے مرد کو ایک فضیلت درجہ دے دیا گیا ہے عورت پر۔ نساء دیکھیے آپ، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، اللہ نے ایک درجہ جو ہے عورتوں پر مرد کو فضیلت دی ہے، اور عورتیں چونکہ صنف نازک ہے اس لیے ان کو ایک درجہ نیچے رکھا ہے مردوں سے۔ اور ایک بات تو یہ ہے کہ ہن ناقصات العقل، بخاری میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت آیا اور آپ پر بار بار غشی طاری ہوتی تھی، بے ہوش ہو جاتے تھے حضرت، صحابہ انتظار کرتے تھے کہ حضرت ابھی نماز کے لیے آئیں گے، ابھی نماز کے لیے آئیں گے،
لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو تھی وہ اتنی خراب ہو چکی تھی کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوشش تو کرتے تھے لیکن اٹھ نہیں پاتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے تھے صحابہ نے نماز پڑھی؟ نہیں، آپ کے انتظار میں کہ آپ تشریف لائیں گے۔ پھر غشی طاری ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد پھر ہوش آیا، نماز پڑھی؟ فرمایا نہیں، پھر بے ہوش ہو گئے، غشی طاری ہو گئی۔ رسول اللہ مبارک تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے اور آپ نے ام المومنین کو کہا اپنے والد ابو بکر کو کہو کہ میری جگہ نماز پڑھائے صحابہ کو، اور پھر آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ ام المومنین نے حضرت ابو بکر کو نہیں کہا، اور جب حضرت نے دوبارہ پوچھا کہ ابو بکر کو کہا ہے تو ام المومنین نے کہا کہ میرے والد صاحب بہت نرم دل کے ہیں اور وہ آپ کے مصلی پر کھڑا ہونا برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ کی جدائی اور آپ کا فراق، آپ نہیں ہوں گے تو وہ مصلی پر یقین نہیں ہے کہ وہ کھڑے رہے، بہت نرم دل کے ہیں، لہذا میں نے ان کو اس لیے نہیں کہا۔ آپ نے اس موقع پر ام المومنین کو کہا انتن صواحبکن یوسف۔ آپ ام المومنین پر غصہ ہو گئے اور آپ نے کہا عائشہ جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرو، اور فرمایا تم تو وہی عورتیں ہو جس کی وجہ سے یوسف کو 40 سال تک جیل میں رہنا پڑا۔ انتن صواحبکن یوسف، تم عورتوں کی وجہ سے ہی تو حضرت یوسف جیل میں گئے اور اتنا عرصہ ان کو جیل میں گزارنا پڑا، یہ عورت کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو وہاں پر جنت کی سیر کرائی گئی آپ کو، اور پھر جہنم بھی دکھایا گیا۔ ایک عورت کو آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا پیٹ پٹا ہوا ہے اور اس سے انتڑیاں باہر نکلی ہوئی ہے، اور اس نے بہت تکلیف میں اپنے دونوں ہاتھوں میں وہ انتڑیاں پکڑی ہے اور بہت تکلیف میں ہے۔ حضرت نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہی عورت ہے، اس نے زندگی میں اپنے گھر کے اندر ایک بلی کو قید کر لیا تھا، باندھ دیا تھا، اور اس کا کھانا پینا بند کر دیا تھا، اور جب اس کو بھوک لگی اور پیاس لگی اور اس نے چیخنا چلانا شروع کیا تو اس نے ایک خنجر اٹھایا اور اس بلی کے پیٹ میں گھونپا، جس سے وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ حضرت جب سے یہ مری ہے اس کو اللہ نے گرفتار کر لیا ہے بلی کی قتل کی سزا میں۔ 70 سال ہو گئے، 70 سال سے یہ اسی تکلیف میں مبتلا ہے، اور بلی کی قتل کی سزا ابھی تک ختم نہیں ہوئی، 70 سال سے چل رہی۔ آپ نے جب جہنم میں دیکھا تو جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی آپ نے۔ جب حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو صحابہ کو اور چیزیں بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو کثرت سے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ عورتیں ہیں جہنم میں۔
ایک صحابیہ نے عرض کیا اللہ کے رسول عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں ہے؟ ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے پیارے نبی نے عورتوں کی کثرت دیکھی جہنم کے اندر؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ عورتیں کثرت سے جہنم کا ایندھن بن جائیں گی اور جہنم میں چلی جائیں گی۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت کے وجہ سے 4 لوگ اور بھی جہنم کا ایندھن بن جائیں گے اور جہنم ان پر واجب ہو جائے گی ایک عورت کی وجہ سے۔ اور جب وہ جہنم جائے گی تو وہ کہے گی خدایا یہ میرا بیٹا ہے اور اس نے خود دینی تعلیمات اور نمازیں اور روزے اور زکوٰۃ اور حج اور فرائض اور واجبات اور سنن اور طاعات میں حصہ لیا، کبھی ہمیں سمجھایا نہیں، بتایا نہیں اس نے، خدا اس کو بھی پکڑ لے میرے ساتھ۔ اور اس کا باپ اور اس کا بھائی اور اس کا شوہر، چاروں کے چاروں ساتھ میں اللہ ان کو کہے گا بھائی چلو تم بھی اسی پاداش کے اندر پکڑے گئے اور جہنم کا ایندھن بن جائے۔ اس لیے عورت کی تعلیم و تربیت کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ مرد کا علم، یہ جو دروازے کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو دروازے کا، یہ کس کو کیا بولتے ہیں جو جہاں آپ کھڑے رہتے ہیں یا بیٹھے رہتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں، یہ جو دروازے سے آپ داخل ہو رہے ہیں نا، میں اس کا نام بھول گیا۔ ہاں، درشل پشتو میں اس کو بولتے ہیں، اور اردو میں پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں، میرے ذہن سے نکل گیا۔ تو مرد کا علم یہاں تک ہے، بس چوکھٹ، کہتے ہیں مرد کا علم چوکاٹ تک ہے، اور عورت کے لیے پورا میدان ہے پیچھے۔ اگر عورت بن گئی، عورت سنور گئی، عورت ٹھیک ہو گئی تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بیٹیاں ٹھیک ہو جائیں گی، بیویاں ٹھیک ہو جائیں گی، بہنیں ٹھیک ہو جائیں گی، مائیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ مرد کا علم تو بس یہیں تک ہے، اور عورت کا علم وہ پورا کا پورا اندر، پورا معاشرہ بنے گا اس سے۔ تعلیم ہوگی، لوگ پردہ کریں گے، لوگ اپنی بچیوں کو دینی علوم سکھائیں گے، اور پھر نسل آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہ دیکھو، یہ پورا کا پورا معاشرہ جو ہے وہ بن رہا ہے۔ تو عورت اور لڑکیوں کی تربیت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اس کے بھی بہت فوائد ہیں۔ صحابیہ نے جب عرض کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت آپ نے کس وجہ سے کثرت میں دیکھا عورتوں کو جہنم کے اندر؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 وجوہات کے بنا پر میں نے عورتوں کو زیادہ جہنم میں دیکھا اور ان کی کثرت دیکھی۔ ایک تو لعن طعن بہت کرتی ہیں۔ لعن طعن یعنی بچوں کو ڈانٹنا، ڈپٹنا یا بد دعائیں دینا، طنز کرنا، یہ عورتوں کی عادت ہے۔ بچوں کو طنز، طعن، لعن، لعنتیں کرتی ہے، اور یہ بد دعائیں بھی دیتی ہے۔ اللہ تیرا بیڑا غرق کرے، اللہ کرے تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ کرے تو گاڑی کے نیچے آ جائے۔
اور پھر کبھی کبھی وہ دعائیں بد دعائیں لگ جاتی ہے اور نقصان پہنچ جاتا ہے، اور پھر لوگ شور شرابہ کرتے ہیں اور واویلا کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد دعائیں نہیں دو، کیونکہ آپ بد دعا کو کہاں پھر واپس کر سکتے ہیں؟ ایک دفعہ جب بد دعا دے دی تو بس وہ واپس نہیں ہوگی، لوٹ کر کے پھر واپس نہیں آئے گی، بس پھر گئی تو گئی، ختم۔ اس لیے والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کو بد دعائیں نہ دیں۔ کوئی بات نہیں، اگر شرارت کر لی اور کوئی کام غلط کر لیا تو مارے پیٹے ڈانٹے ڈپٹے نہیں اور بد دعائیں نہ دے، بلکہ آرام سے پیار سے سمجھائیں اور ان کی تربیت کریں۔ شیخ عبد الرحمن سدیس جو امام حرم ہے، وہ بڑے امام ہیں، 40 سال ہو گئے ان کو وہاں، اور ابھی تو صدر جتنا عہدہ ہے ان کے پاس۔ کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا، 6-7 سال کا، تو ہمارے گھر مہمان آئے۔ عرب بہت مہمان نواز لوگ ہوتے ہیں اور بڑے کھانے اور پکوان بناتے ہیں مہمانوں کے لیے۔ تو امی جان نے مہمانوں کے لیے کھانا بنایا اور دسترخوان بچھایا اور کھانا لا کر مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت اقدس فرماتے ہیں کہ میں باہر گیا اور مٹی اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر کے لایا، اور میں نے ان سب سالنوں کے اندر مٹی لا کر ڈال دی۔ تو اگر ہمارے ہاں عورت ہوتی تو وہ تو اس کو زندہ درگور کر دیتی، ہے نا بھائی، زندہ درگور ہو جاتا نا بچہ، تو بچے کا تو آخری دن ہوتا کہ کیے کرائے پر پانی پھیر دیا آپ نے بھائی، مٹی ڈال دی آپ نے۔ ایسا ہے نا بھائی، تپڑ تو ایسا لگتا کہ وہ ادھر جاتا۔ کھانا پڑا ہو، بنایا ہو اتنی محنت سے، مہمان بھی بیٹھے ہو، اور آپ کا بیٹا باہر سے مٹی لائے اور اس کے اندر ڈال دیں تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا۔ لیکن حضرت شیخ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کام کیا تو میری والدہ نے جب دیکھا تو کہا کہ او ہو عبد الرحمن، یہ کیا کیا تم نے؟ اللہ تمہیں کعبہ کا امام بنائے۔ تم نے یہ کیا کیا؟ اللہ تمہیں کس کا امام بنائے؟ کعبے کا امام بنایا اللہ تمہیں۔ تم نے کیوں کیا ہے ایسے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ اور دعائیں دی، اللہ تمہیں کعبے کا امام بنائے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ شیخ کہتے ہیں کہ جب میری عمر 21 سال ہوئی، تو عرب کے بادشاہ کی طرف سے میرے گھر خط آیا، اور اس میں لکھا تھا اپوائنٹمنٹ لیٹر، اور اس میں لکھا تھا کہ حضرت آپ کو حرم مکی کا امام مقرر کیا گیا ہے، اور آپ حرم مکی میں عصر کی نماز پڑھائیں گے۔ 21 سال کی عمر سے، اور ابھی ان کی عمر 60 سال ہے یا 61 سال عمر ہے ان کی۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ میری والدہ کی دعاؤں کی بدولت میں حرم مکی کا امام بنا، ورنہ میرے اندر اتنی قابلیت نہیں تھی۔ تو حضرت کہتے تھے کہ بھائی، والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو بد دعائیں دینے کے بجائے دعائیں دے، بد دعائیں نہ دے، اور اگر کوئی کبھی کوتاہی ان سے ہو جائے تو ان سے درگزر کر لے، معاف کر دے ان کو، زیادہ ڈانٹ ڈپٹ، اور اس دور کے اندر تو بالکل بھی نہیں بھائی، زیادہ ڈانٹ ڈپٹ سے تو بچہ خراب ہو جائے گا، اور مار پیٹ سے بچہ ضدی بن جائے گا، پھر وہ وہی کام کرے گا جس سے آپ روکیں گے، وہی کرے گا جس سے آپ منع کریں گے، اور اس کو پتہ ہے کہ بھائی مجھے تو مار پڑنی ہے، جب مجھے مار پڑنی ہے تو یہی کام کرو بس، اور میری تو حوصلہ شکنی ہونی ہے، جب میری حوصلہ شکنی ہونی ہے تو یہ کام الٹا کرو، اور مجھے تو ہر وقت بے عزت کیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی، دوستوں کے سامنے بھی، تو بھائی پھر یہی کام کرو بس۔ تو اس سے بچہ ڈھیٹ بن جائے گا، اس کی تربیت کے اندر خلل ہو جائے گا، اور
نیو جنریشن، نوجوان نسل جو بہت زیادہ نافرمان ہے، بے ادب ہے اور گستاخ ہے اور اہانت کرنے والے ہیں، چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہے ان کے اندر، اور کمی اور کوتاہیاں ہیں ان میں، تو اس میں سب سے بڑی غلطی ہمارے والدین کی تربیت کی ہے کہ ہمارے والدین تربیت ویسے نہیں کرتے جیسے ان کو تربیت کرنی چاہیے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے عرب ماؤں کے ہاں، عرب عورت کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شروع سے، یعنی بچے کی عمر 1 ماہ ہے، تو جب وہ قضاء حاجت کرتا ہے، بچہ پیشاب کرتا ہے چھوٹا یا بڑا، تو عرب مائیں پورا غسل کرواتی ہے، جیسے بڑا آدمی غسل کرتا ہے، چھوٹے بچے کو بھی غسل کراتی ہے پورے شوق کے ساتھ، پیمپر ویمپر ان چیزوں کا وہ نہیں کرتے، بار بار غسل، پورا غسل۔ اور انہوں نے یہ اعتقاد رکھا ہوا ہے کہ جب یہ چھوٹا بچہ ابھی سے غسل اور وضو اور ان چیزوں پر عادی ہو جائے گا تو اللہ اس کو برائیوں سے بچائیں گے اور اللہ اس کو بے حیا بننے سے بچائے گا، یہ حیادار بن جائے گا اور پاکیزہ بن جائے گا۔ ہماری مائیں تو کہتے ہیں بھائی پیمپر لے آؤ، گند اس کے اندر کرے، عرب ماں ایسے نہیں کرتی، ہر وقت جب بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے وہ ان کو غسل کراتی ہے، وضو کراتی ہے پورا کا پورا، تو پھر وہ بچہ فرمانبردار بنتا ہے اور ادب والا بنتا ہے، احترام والا بنتا ہے۔ پھر جب کھانے کی باری آتی ہے، یعنی بچہ کھانا پینا شروع کر دیتا ہے، تو پھر جب وہ ان کو کھانا دیتی ہے تو وہ ہر ایک نوالے پر اس کو کہتی ہے کہ اب آپ کہو الحمدللہ۔ دوسرا نوالہ اس وقت تک نہیں ملتا بچے کو جب تک کہ وہ الحمدللہ نہ کہے۔ اس سے کہتے ہیں کہ شکر کی عادت پیدا ہو جائے گی بچپن سے ہی اچھی عادت پڑ جائے گی، اور جب بچپن سے اچھی عادت پڑ جائے گی شکر کی تو پھر وہ ناشکرا نہیں ہوگا، نافرمان نہیں ہوگا اور والدین کے لیے درد سر نہیں بنے گا۔ ہماری اولاد جو ہمارے لیے درد سر بن گئی ہے اور ہم اپنی اولاد کی وجہ سے جو ذلت اٹھاتے ہیں اور خواری ہمیں کرنی پڑتی ہے، اس میں سب سے بڑی غلطی ہماری ہے کہ ہم ان کی تربیت نہیں کر پاتے، جیسے تربیت کرنی چاہیے ویسے تربیت نہیں ہوتی۔ وضو کرانا اور غسل کرانا یہ تو دور کی بات ہے، عاقل اور بالغ ہونے کے بعد بھی ہم ان سے فرائض اور واجبات کا نہیں پوچھتے اور ہم ان کو پابند نہیں کرتے، روزے، نماز اور حج اور زکوٰۃ اور عمرے کا، اور ہم ان سے دینی احکامات کے معاملات میں جو ہے وہ نہیں ہم کہتے بس کر لیا تو کر لیا، نہیں تو نہیں۔ لہذا بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ اب تو سوشل میڈیا نے بہت زیادہ ترقی کر لی اور اب تو بچے بہت زیادہ نافرمان ہو گئے، اس وجہ سے کہ بچے صبح صبح اسکول چلے جاتے ہیں جلدی اور والد سو رہا ہوتا ہے، یا والدین ماں باپ دونوں سو رہے ہوتے ہیں، بعض بچے ناشتہ بھی نہیں کرتے، ان کو عادی بنایا ہوا ہے۔ گلشن اقبال میں فجر کے بعد مائیں جو ہے روڈوں پر بچوں کو لے کر کھڑی ہوتی ہے، بس نیند میں خود بھی ہوتی ہے بچے بھی، لیکن اس کو وین کے اندر پھینک دیتی ہے، اور جب وہ واپس آتا ہے تو وہ اتنا تھک جاتا ہے کام کر کے اور پھر مدرسہ پڑھ کے اور پھر ٹیوشن پڑھ کے کہ مغرب ہوتے ہی اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے، تو جب والد آتا ہے تو والد پھر بچے سے نہیں مل پاتا، لہٰذا گیپ پیدا ہو گیا ہے اور فاصلہ آ گیا ہے بچوں کے اور ماں باپ کے درمیان، وہ ایک دوسرے کو وقت نہیں دیتے۔ بچے شکوہ کرتے ہیں باپ سے اور ماں سے کہ یہ وقت نہیں دیتے، اور ماں باپ شکوہ کرتے ہیں بچوں سے کہ بچے وقت نہیں دیتے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا نہ ماں باپ نے اور نہ بچوں نے کہ ہمارا وقت جاتا کہاں ہے، ہم وقت کیوں نہیں دے پا رہے۔ لہذا علماء نے لکھا ہے کہ لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر
اور موبائل اور اس طرح کی چیزیں اگر آپ اپنے بچے کو لے کر دیتے ہیں تو پھر آپ ایسا کریں کہ روزانہ اس کی چیکنگ کریں اور روزانہ اس کو دیکھیں اور بچوں کی نگرانی کریں، تاکہ بچے کو ڈر ہو اور بچہ جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو، گمراہ نہ ہو۔ اگر بچے کو ایسے آزاد چھوڑ دیں گے تو پھر اس کے نتائج بہت بھیانک ہیں، اس کے اتنے خراب نتائج نکلتے ہیں کہ پھر والدین سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ جیسے آپ کے ہاں بہت سارے کیس ہو گئے، دعا زہرا کا کیس جو ہوا آپ کے سامنے، اس بچی کی دوستی ظہیر سے موبائل پر ہوئی، فون وہ نمبر نہیں تھا، وہ گیم کھیلتے تھے، وہ لڑکی گیم کھیلتی تھی، وہ جو پب جی ہے پتہ نہیں کیا ہے وہ گیم کھیلتی تھی، اس میں جو ہے نا ظہیر نامی لڑکے سے اس کی دوستی ہو گئی۔ لڑکی کراچی کی تھی اور لڑکا پنجاب کا تھا، اور دوستی میں اسی لڑکی نے اس سے نمبر مانگا، اور پھر وہ لڑکی یہاں سے گئی، وہ اس کے پیچھے نہیں آیا، وہ لڑکی چلی گئی یہاں سے اور اس کو کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا۔ اور جب عدالت نے بلایا اس کو بعد میں تو اس لڑکی نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ 3-4 مہینے وہ رہے ہوں گے، اور اس کے بعد ظہیر نامی لڑکے نے بھی اس لڑکی کو طلاق دے دی۔ اب وہ لڑکی دارالامان میں ہے۔ وہ لڑکی کہاں ہے اب؟ دارالامان میں، یعنی والدین کہتے ہیں کہ بس ہم قبول نہیں کرتے، اس کو رہنے دو، اس نے ہماری ناک کٹوا دی، ہمارا عزت تار تار کر دی اس نے۔ اس کا والد بیچارہ روتا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بیان کرتا تھا، درد دکھ، لیکن اس لڑکی کو ہوش تب آیا جب اس لڑکے نے اس کو ٹھکرا دیا، تب جا کے ہو جائے، لیکن پھر جو ہے سب کچھ ختم ہو چکا تھا، اب پھر تو پشیمان ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ ہاں اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، سمجھ رہے ہو؟ تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ تو اس میں ذمہ دار کون ہے؟ سوشل میڈیا، اس میں ذمہ دار تو والدین ہوئے نا بھائی، جس نے اس لڑکی کو موبائل لے کر دیا، اور جس نے اس لڑکی کو موبائل لے کر دینے کے بعد پھر اس کی نگرانی نہیں کی، تو وہی والدین ذمہ دار ہو گئے۔ اور وہی لڑکی جس کو پالا پوسا بڑا کیا، تربیت کی، ہر چیز کا خیال رکھا، وہی لڑکی ان والدین کے لیے درد سر بن گئی، اور وہی لڑکی جو ہے وہ عزت کا جنازہ نکال کر کے چلی گئی۔ اسی طرح بہت سارے واقعات اور بھی ہو گئے آپ کے ہاں ایسے، جو موبائل سے، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے اور توسط سے ہوئے۔ اس میں سب سے بڑی جو غلطی تھی وہ والدین کی تربیت نہ کرنا تھی۔ جو بچی ایک ہی گھر میں اندھیرے میں اکیلے پانی پینے نہیں جا سکتی، کولر سے جہاں پانی رکھا ہے وہاں سے ایک گلاس پانی نہیں اٹھا سکتی، وہ اتنے بڑے کمرے میں کہتی ہے کہ بس میں اکیلی سو جاؤں گی، صرف موبائل ہونا چاہیے بس، یعنی پانی پینے نہیں، تو اب وہ اتنے بڑے کمرے میں اس کو کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ اور والدین بھی جو ہے نا وہ بغیر کسی خوف اور خطرے کے وہ بس آرام سے سوئے رہتے ہیں، اور پتہ تب چلتا ہے جب نتیجہ بہت خطرناک جو ہے وہ نکلتا ہے اس کا، اور عزت کا جنازہ۔ اس لیے اولاد کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے اب دودھ لاتے ہیں آپ گھر کے اندر، گھر میں دودھ لاتے ہیں نا بھائی، کہ صبح ہم لوگ چائے بنائیں گے، بچے اسکول جائیں گے، ہر ایک والد لے کر آتا ہے، جتنا اس کا کنبہ ہے اس کے حساب سے وہ دودھ لے کر کے آتا ہے۔ جب وہ دودھ لے کر کے آتا ہے تو پھر وہ بیوی کو کہتا ہے کہ اس دودھ کو ابالو، پھر وہ دودھ ابالا جاتا ہے۔ جب وہ دودھ ابالتے ہیں تو پھر اس کو فریج میں رکھا جاتا ہے، ایسی جگہ میں رکھا جاتا ہے کہ اس دودھ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اور وہ دودھ خراب نہ ہو۔ اگر اس دودھ کو ابالا نہ جائے
یا ابال کر اس کو باہر ہی رکھ دیا جائے گرمی میں، یا ویسے ہی باہر رکھ دیا جائے، اس کی حفاظت نہ کی جائے بلکہ ایسے ہی لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کے ساتھ اس کو رکھا جائے، تو کتنے نقصان ہوں گے اس کے۔ بلی آ جائے گی، اور بلی تو دشمن ہے کس کی؟ دودھ کی۔ تو اگر وہ پیے گی نہیں تو لات مار کر کیا کر دے گی؟ گرا دے گی نا بھائی، تو چائے بن سکے گی؟ اس سے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور یا تو دودھ پٹ جائے گا، کیا ہو جائے گا بھائی؟ اگر آپ نے دودھ کا خیال نہیں کیا، دودھ کی دیکھ بھال نہیں کی، تو دودھ کیا ہو جاتا ہے؟ پٹ جاتا ہے نا۔ تو جب دودھ پٹ جائے گا تو وہ استعمال کے قابل رہے گا بھائی؟ آپ اس کو استعمال کریں گے چائے میں؟ نہیں کرتا نا کوئی، تو دودھ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پھینکنا پڑے گا۔ اسی طرح جو آپ کے بچے ہیں نا بھائی، اولاد، وہ دودھ سے بھی زیادہ نازک ہے بھائی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دودھ سے بھی زیادہ نازک ہے اولاد۔ چلو دودھ کا تو سمجھ میں آ رہا ہے نا، اگر پٹ گیا دودھ تو آپ پھینک کر اور دودھ لے آئیں گے، لیکن اگر اولاد پٹ گئی تو آپ کو سر اٹھانے کا بھی نہیں چھوڑیں گی، وہ کہیں کا نہیں چھوڑیں گی آپ کو۔ تو اولاد کا خیال تو دودھ سے بھی زیادہ رکھنا چاہیے، یہ دودھ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اگر یہ بگڑ گئی اور خراب ہو گئی تو پھر یہ عزت کا جنازہ نکال دے گی۔ لہٰذا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے تربیت کا، کہ اولاد کی تربیت ہو، اچھی تربیت ہو، تاکہ وہ ہمارے لیے درد سر نہ بنے، اور ہمارے لیے وبال جان نہ بنے، اور آخرت میں ہلاکت کا ذریعہ نہ بنے ہمارے لیے، بلکہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یہ تربیت تو کرنی پڑے گی۔ اگر یہ تربیت نہیں کریں گے تو پھر تو مسائل جنم لیں گے بھائی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وَبِهَذَا الْقَدْرِ نَكْتَفِي الْيَوْمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ۔